حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے کچھ اہم پہلو۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایسا جز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور وہ برائی جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں، یا یوں سمجھیے کہ قرآنی نظریہ اخلاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ثقل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا، جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کے دخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ غصہ کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑیں۔ ان کا حمل ساقط ہو گیا، اس صدمہ سے تاب نہ لا سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثہ کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثہ کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو جاتے۔ لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثہ کی یاد وابستہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا کہ وحشی، تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے، جس کے اندر وفا نہ ہو وہ یقیناً انسانیت اور ایمان کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہود جیسی مردود قوم کی صفت بتایا گیا ہے اور ایفائے عہد کو مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نبیوں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وفا کرتے تھے۔
بے وفائی اور عہد شکنی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلام سے محروم تھا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ ہی عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ ہی میں غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ۔ البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ، یہی ارمان، یہی تمنا، یہی خواہش رہی تو پھر واپس چلے آنا۔ چنانچہ میں اس وقت تو چلا گیا، لیکن بعد میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی اور ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپس کی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ صحابہ اعلان کرتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سناں کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کے کیمے بنائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالہ بن کر خرمن کفار کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور گزشتہ مظالم کی بھڑکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بجھا دیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اور زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئی اور زبان رسالت کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم واذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ، جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو اخلاقیات کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گواہی باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ ایک جگہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاقیات کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اسی کو سراہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، لہٰذا جو مکارم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کونین کی طرف سے مرحمت ہوئے تھے اور جن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ مکلف مخلوق کی فطرت کے جملہ مقتضیات کے عین مطابق تھے اور جن کا مقصد صرف یہی نہ تھا بلکہ ان کے ذریعے روحانی مریضوں کو ان کے بستروں سے اٹھایا جائے اور اٹھنے والوں کو چلایا جائے اور چلنے والوں کو تیزی سے دوڑایا جائے اور دوڑنے والوں کو روحانی کمال اور اخلاقی معراج کی غایت قصویٰ تک اور سعادت دنیاوی ہی نہیں بلکہ سعادت دارین کی سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جائے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے،
جسے آج ہم اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیات کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں علامہ بیہقی کی دلائل النبوت کے حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کو فلاں عالم کہا جاتا تھا، یعنی وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھا۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دینار قرض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مطالبہ کیا تو جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے یہودی، میرے پاس کچھ نہیں کہ تجھے دوں۔ اس نے کہا کہ محمد، میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اسی مقام پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر صبح کی نماز پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس یہودی کو دھمکاتے تھے اور نکال دینے کا خوف دلاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایک یہودی آپ کو روک سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم کروں جو ہماری پناہ میں ہے یا جو ہماری پناہ میں نہیں۔ پھر جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا وہ محض اس لیے کیا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی جو صفات تورات میں مذکور ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا اور اس کی حکومت شام میں ہوگی۔ وہ بد زبان اور سنگ دل نہ ہوگا اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا اور نہ فحش گوئی اس میں ہوگی اور نہ وہ بیہودہ بات کہنے والا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال موجود ہے، خدا کے حکم سے جہاں چاہیں اس کو خرچ فرمائیں۔ لوگوں کی بد اخلاقی اور برے سلوک کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور خوش اخلاقی لاجواب اور بے مثال تھی۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا جس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اس سختی سے اپنی طرف کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینہ کے قریب ہو گئے۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کنارے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان ڈال دیا تھا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد، تمہارے پاس خدا کا مال ہے، اس میں سے مجھ کو بھی کچھ دلوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور پھر اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔